اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ آج ہم نے کتاب الجمعہ شروع کی تھی، آج اسی والے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعۃ المبارک کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 920 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، درمیان میں کچھ دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے جیسا کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعۃ المبارک دیتے تو کھڑے ہوتے، درمیان میں کچھ دیر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، اور اگر بندہ بیٹھ کر ہی خطبہ دے تو پھر وہ بیٹھنے والی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھتے تھے، پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا یعنی کہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا وہ مشکل ہے کہ بندہ اگر پورا خطبہ ہی بیٹھ کر دے گا تو بندہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھے گا کیسے؟ حدیث رسول سے دو خطبے ثابت ہیں، کھڑے ہو کر درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر صرف بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس نے کہا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجمعہ 1996 نمبر، یعنی کہ کہتے ہیں میں نے 2000 سے زائد نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو جو بندہ اتنی دیر اتنی زیادہ نمازیں سونے نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھے تو اسے تو ظاہری بات آپ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، آپ کے خطبہ جمعہ کا طریقہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کی مسجد تشریف آوری کا طریقہ بھی پتہ ہوگا۔ تو اسی لیے اس حدیث مبارکہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر کے جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے۔ جس طرح 918 نمبر اس سے پچھلے والی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں ایک کھجور کا تنا تھا جس پر ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو ہم نے اس تنے سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کے بل بلانے جیسی آوازیں سنی، جس طرح اونٹنی روتی ہے اس طرح اس کی آوازیں سنی۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ یعنی کہ اتنا وہ تنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح اس طرح پودا تنا کھجور کا رو رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا، جس کے ساتھ سونے نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب ممبر آ گیا، اب درمیان میں جدائی آ گئی، وہ اس وجہ سے پودا رویا کرتا تھا۔ تو صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنے پر ہاتھ رکھا تو اسے سکون آ گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔